کہ ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت بار وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد یہ کام جو غلط تھا، گناہ تھا، بڑے گناہوں میں سے تھا، تو اس کو نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن چونکہ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور پھر غلطی ہونے کے بعد احساس بھی ہوتا ہے، ندامت دل ہوتا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں. تو یہ والا جو ہے وعدہ جو اللہ سے کیا ہوا تھا اور اس کے گناہ نہ کرنے کا، لیکن اس کے بعد بھی گناہ ہو گیا، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ تو ذرا برائے مہربانی ذرا وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک آدمی جب اللہ رب العالمین سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے گناہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو کمزور بنایا ہے اور اس میں شہوت بھی رکھی ہے. اس کا نفس امارہ ہے جو اس کو برائیوں پر اکساتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا قرین شیطان بھی ہے جو اس کے جسم میں خون کے جیسے دوڑتا ہے. اس لیے چاہتے نہ چاہتے ایک انسان گناہ کر لیتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا کرم یہ ہوا کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا، اور اس کے لیے یہ شرط نہیں رکھا کہ کسی انسان کے پاس جا کر کے گناہ کا اعتراف کرے، بلکہ اکیلے میں تنہائی میں ایک بندہ توبہ کرے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں دن بھر میں اللہ رب العالمین سے 100 بار توبہ کرتا ہوں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے وہ اس قدر توبہ کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوتی ہیں؟ لہذا کثرت سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. جو گناہ ہو جاتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہے اس لیے ایسا ہو سکتا ہے، پر بار بار توبہ کرنا چاہیے اور شیطان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے میں سب سے اہم کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں. ایک بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور عنایت فرماتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے. دوسرے نمبر پر ایک انسان کے اندر بذات خود بھی ریاضت ہونی چاہیے، قربانی ہونی چاہیے، عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں. اس لیے پورے طور پر عزم ہو کہ ہم گناہ کو پورے طور پر چھوڑ دیں گے. جب پختہ عزم ہوگا نا تو گناہ سے پورے طور پر ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ گناہ کے انجام کو اور اس کے نتیجہ کو بھی سمجھیں. عام طور پر گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ پر گناہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ گناہ کے انجام پر ایک بندہ غور نہیں کرتا، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے اس پہ غور نہیں کرتا. تو گناہ کے انجام پر اور اس کے نتیجہ پر بھی غور کریں. چوتھے نمبر پر گناہ کیوں ہوتا ہے، گناہ کا سبب کیا بنتا ہے، اس کے سبب سے بھی ہم دوری اختیار کریں. کیونکہ اگر ہم اکیلے میں ہونے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں تو اکیلے میں نہ رہیں. اگر کمپیوٹر پر بیٹھ کر کے فالتو چیزیں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ غلط جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ کام ہم سب کے سامنے میں کریں. تو جو سبب بننے والا ہے گناہ کا اس سبب سے دوری اختیار کریں. پانچویں بات یہ ہے کہ اگر ہماری صحبت بری ہے تو بری صحبت سے بھی دوری اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک بندہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے اس لیے تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ کس سے تم دوستی رکھتے ہو. اور اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا کی حقارت کو سمجھیں. یہ سمجھیں کہ ایک دن ہمیں یہاں سے مرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور اس کو ایک ایک عمل کا حساب و کتاب
چکانا ہے. ایک دن ہمیں موت آئے گی, ہماری رشتہ دار ہمیں غسل دیں گے, کفن پہنائیں گے, کندھے پر لا دیں گے اور تنگ و تاریک کوٹری میں سلا دیں گے. وہاں پر کام آنے کے لیے ہمارے بچے نہیں ہوں گے, ہماری بیوی نہیں ہوگی, ہمارے رشتہ دار نہیں ہوں گے. پھر ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا, اللہ کے پاس میں پیش کیا جائے گا, پھر ہمارے عمل تولے جائیں گے, پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا, پھر اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. یہ احساس جب ہم پیدا کریں گے تو گناہ کی جو لذت ہمارے ذہن میں آتی ہے اس سے دور ہو سکیں گے. پھر یہ بھی احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہیں, یعنی وہ دیکھ رہا ہے, وہ جان رہا ہے, وہ سن رہا ہے اور وہ پورے طور پر نگرانی کر رہا ہے. وہ العلیم ہے, وہ السمیع ہے, وہ الرقیب ہے, وہ البصیر ہے. سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ کی نگرانی کر رہا ہے اور ہر طرح سے اپنے قبضے میں ہمیں لیے ہوا ہے. پھر ہم جن اعضاء و جوارح کو لذت پہنچانے کے لیے یہ گناہ کر رہے ہیں, یہ اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے. فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ آج کے دن ہم ان کی زبان پہ مہر ڈال دیں گے اور ان کے اعضاء و جوارح ان کاموں کے بارے میں بات کریں گے جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. پھر یہ بھی احساس کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہی ہے, ہمارے اعضاء و جوارح تو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہی, اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر جو ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی احساس کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی جہاں پر ٹھہر کر کے ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے خلاف ہوگی اور یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا کہ یہ زمین جو ہے نا اپنی خبریں بیان کرے گی. زمین کی خبر یہ ہے کہ ایک بندے نے فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں فلاں کام کیا تھا. زمین وہ بات کرے گی, زمین کو اللہ رب العالمین زبان دے دے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس انداز میں سوچیں گے, غور کریں گے اور برائی سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم برائی سے بچ سکیں گے. لیکن اس طور پر کہ ہم برائی سے اپنے دل میں نفرت رکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مسلم کی روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ اٹھاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا بندہ توبہ کر لے, اور دن میں ہاتھ اٹھاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا بندہ توبہ کر لے. لہذا توبہ کرنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے. گناہ ہوتا ہے توبہ کریں, گناہ ہوتا ہے توبہ کریں, گناہ ہوتا ہے توبہ کریں. اور توبہ کی قبولیت کے لیے ہم جو شرطیں ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ آدمی گناہ کو بالکل یہ ترک کر دے. دوسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو, اور تیسرے نمبر پر جو کچھ بھی غلطی ہوئی اس پر ہمیں ندامت ہو, پشیمانی ہو. یہ تین شرطیں اگر پائی جاتی ہیں توبہ کے اندر تو توبہ قبول ہوتی ہے. خاص طور پر اگر کسی کے حق سے اگر وہ کام تعلق رکھتا تھا تو اس حق کو بھی ادا کر دینا چاہیے. ترکیف کہنا یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے, پہلی فرصت میں توبہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کر لیں, اللہ رب العالمین ضرور معاف کرے گا اور ضرور توبہ قبول کرے گا, اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم گناہ کو بھی چھوڑ دیں گے.